الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف سارے جہان کے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارہ سے مکمل ایک سورہ سورۃ العادیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں اسی سورہ عادیات سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
سورۃ العادیات، اس سورہ کے سورۃ العادیات نام رکھنے کی وجہ، جنہیں مفسرین کی اصطلاح میں وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کا پہلا ہی لفظ العادیات ہے، جس کی قسم کھاتے ہوئے والعادیات کہا گیا ہے، اور اسی العادیات کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے، البتہ کچھ لوگوں نے مدنی بھی کہا ہے، لیکن وہ مرجوح قول ہے، راجح قول یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ کے اندر جو خاص مرکزی مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت انسان اللہ کا بڑا ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ شکر گزاری سے کیا انعام ملتا ہے اور ناشکری کرنے کے نتیجے میں کیا سزا ملتی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ والعادیات، عادیات ادا یادو سے بنا ہے، عین دال حمزہ، یہ عین دال اصل واو ہے لیکن اس کا حمزہ میں تبدیل کیا گیا۔ ادا یادو کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، تیز دوڑنا، اسی سے اسم فاعل مؤنث بنتی ہے عادیۃ، اور اسی کے جمع بنتا ہے العادیات، تیز دوڑنے والے کی قسم۔ یہ صفت ہے، مفسرین نے اس سے پہلے اس کے موصوف کو محذوف مانا ہے، مراد تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم۔ جس زمانے میں سورہ کا نزول ہوا تھا، اس زمانے میں عرب کے حالات بڑے ناگفتہ پہ تھے۔ کشت و خون کرنا، فتنہ و فساد مچانا، راتوں میں شب خون مارنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، کسی کو دھمکانا اور چونکانا، یہ عام طور سے اہل عرب کی فطرت تھی۔ کبھی یہ شوقیہ بھی کرتے تھے، کبھی ضرورت کے مطابق کرتے تھے، اور کبھی خواہ مخواہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ کی جانب سے دی گئی ایک خاص نعمت، جس پر اہل عرب کو بڑا ناز بھی تھا اور اس کی بڑی قدر بھی کرتے تھے، وہ تیز رفتار گھوڑا۔ قسم کیا کہی؟ والعادیات ضبحا، ذات باہا، ضب کا معنی ہوتا ہے پھنکار مارنا، یا لمبی سانس لینا، یا دوڑتے میں ہانپ جانا۔ مراد ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپنے کے باوجود دوڑتے رہتے ہیں، یا ان دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی دوڑ ختم نہیں کرتے۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو چنگاریاں نکالتے ہیں۔ مراد رات میں جب یہ گھوڑے پتھریلی علاقے میں دوڑتے ہیں
تو ان کے کھر یا پاؤں کے نیچے لگے ہوئے نان جو لوہے کے ہوتے ہیں تو پتھروں پر ٹکرانے کے نتیجے میں اس سے چنگاریاں برآمد ہوتی ہیں. گویا دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. فالمغیرات صبح، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو بالکل صبح کے وقت میں حملہ آور ہوتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں یا شبخون مارتے ہیں. اہل عرب عام طور سے اگر کسی پر دھاوا بولتے تھے، یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، تو دن میں یہ کام نہیں کرتے بلکہ وہ رات کا انتظار کرتے تھے. رات میں تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کر جس بستی جس علاقے میں جانا چاہتے تھے پہنچ جاتے، اور جس وقت میں عام طور سے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، بالکل صبح تڑکے جب آدمی پر غنودگی طاری ہو اور نیند کا غلبہ ہو، چاہے وہ رات بھر جاگ چکا ہوگا لیکن آخر وقت میں اسے نیند آ ہی آتی ہے، کہ ایسے غفلت کے وقت میں یہ لوگ اس پر سرخون مارتے ہیں اور دھاوا بولتے ہیں. کہا ایسے گھوڑے کی بھی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان گھوڑوں کی قسم کہ وہ اپنے ٹانگوں سے یا ٹاپوں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں. ایسی بات ہے ریگستانی علاقہ میں جب تیز رفتار کئی گھوڑے چلے تو اس کے دوڑنے کے نتیجے میں گرد و غبار اس طرح اڑتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سامنے والے کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. کہا ان گھوڑوں کی قسم جو تیز رفتاری کے نتیجے میں علاقے میں گرد و غبار کو بھر دیتے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی حالت میں فریق مخالف کی جماعت میں اور اس کے بیچ میں داخل ہوا. مراد اگر کہیں حملہ کرنا ہے، مقابلہ کے لیے کچھ لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے تیز رفتار گھوڑوں کہیں عالموں تک کہیں رکتے نہیں ہیں، ان کے مالک کے ایئر لگتا ہے، دونوں جانب سے ہلکا چاپ پڑتا ہے، اشارہ ملتا ہے میں دوڑنا ہے، تو جہاں تک اسے دوڑنے کی ہمت ہوتی ہے وہاں تک وہ دوڑ پڑتے ہیں. وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ فریق مخالف کی جمعیت اور اس کے بیچ میں داخل ہو کر اپنا کام تباہ کر لیتے. گھوڑوں کی گویا 5 اقسام کا تذکرہ کیا گیا، گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کی گئی. ہانپتے ہوئے تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، اپنی کھروں سے چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، فریق مخالف کے اوپر شبخون مارنے والے گھوڑوں کی قسم، اپنے ٹاپوں سے گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، اور دشمنوں کے بیچ میں داخل ہو کر ادھم مچا دینے والے گھوڑوں کی قسم. ان گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی گئی اور کس بات پہ کھائی گئی؟ یاد رکھیے گا، اللہ کی ساری باتیں بغیر قسم کے ہی قابل اعتبار ہے، اس کو ماننا ہر انسان پہ لازم و ضروری ہے. لیکن اگر کسی بات کو قسمیہ انداز میں کھائے اور ایک نہیں کئی قسم ایک ساتھ کھائے تو اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں کبھی قسم کھایا والصافات صفا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا والذاریات ضربا، کبھی اللہ نے قسم کھایا والمرسلات عرفا، کہ اللہ نے قسم کھایا والنازعات غرقا، کہ اللہ نے قسم کھایا والعادیات ضبحا. یہ کا انداز ہے. مراد کہیں فرشتے ہیں، کہیں ہوا ہے، کہیں گھوڑے، اور کئی قسم ایک ساتھ گائے گئے. تو یہاں گھوڑوں کے 5
قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اہل عرب اللہ کی جانب سے تمہارے پاس اللہ کی بڑی نعمت تیز رفتار گھوڑے کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے. تم اس تیز رفتار گھوڑے کا صحیح مصرف لے سکتے تھے, اس کا صحیح استعمال کر سکتے تھے, اسے صحیح جگہ دوڑا کے لے جایا کر سکتے تھے, لیکن تم نے اس کا استعمال غلط کیا. ایک بات. دوسری بات, یہ گھوڑے اللہ کی مخلوق ہے, تیز رفتار بھی ہے, مضبوط بھی ہے, شجاع اور بہادر بھی ہے, تمہارے قبضے قدرت میں. تم صرف اسے کھلاتے پلاتے ہو, تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے, اور جو چیز بھی تم کھلاتے ہو وہ چیز بھی تمہاری تخلیق کردہ نہیں ہے. اللہ کی پیدا کردہ چیز تم اللہ کی کھلاتے ہو, اس کا تم مالک بن بیٹھے ہو, لیکن یہ گھوڑا تمہارے مالک ہونے کا اتنا اعزاز بخشتا ہے اور اتنی قدر کرتا ہے کہ تمہارے پاؤں کی ایئر لگ جائے, وہ تمہارے مراد تک اور منزل تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. بات اس بات پہ قسم کھائی گئی, اس کی بات کی چیز کو لیجئے تو سمجھ میں آسانی سے بات آئے گی. گھوڑوں کی 5 صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. بولا گیا نا کہ گھوڑوں کی 5 قسموں کا کس کی قسم کھائی گئی اور انسان کے ناشکری کا تذکرہ کیا گیا. یعنی جن باتوں پر جس پر قسم کھایا گیا ان قسموں کا جواب یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود, کہ انسان بڑا ناشکر ہے. کیسے؟ اسے اس طرح سمجھایا گیا کہ گھوڑا تو زمین و پول نہیں ہے, یہ عقل والے انسان کی طرح نہیں ہے, یہ تو جانور ہی ہے, لیکن یہ جانور اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی ٹانگوں کی پرواہ نہیں کرتے, اپنے جسم کی اعضاء و جوارح کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ آپ کا اشارہ ملتا ہے جہاں لے جانا چاہتے وہ گھوڑے وہاں چلے جاتے. جنگ میں جانے کی نوبت ہے وہاں چلے جاتے, شبخون مارنے کی نوبت ہے وہاں چلے جاتے, سیر و سیاحت کے لیے بات ہو وہاں چلے جاتے, مقابلہ رائے کی چیز ہو وہاں چلے جاتے. وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے جسم کے حصوں کا خیال نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ آپ نے اسے کھلایا ہے, آپ نے اسے پلایا ہے, اس کی پرورش کی ہے, کبھی اس کے بدن پہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے, شفقت کے ہاتھ پھیر دیا, اس جانور نے آپ کی اس ہاتھ پھیرنے کے اور آپ کی اس احسان کو یاد رکھا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر آپ کی مراد تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرائی. اب یہ غور کیجئے, وہ تو جانور ہے, دنیا کے ساری مخلوق پر حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت و فوقیت و برتری عطا فرمائی. بے شمار نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا بھی, زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب وسائل ان کے لیے مہیا بھی کیے, خوشحالی اور فارغ البالی کی دولت سے مالامال بھی کیا ہے, صحت و تندرستی بھی بخشی ہے, ذہنی صلاحیت بھی عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود انسان کا کیا حال ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم جانوروں سے کیا گزرے ہو. جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتا ہے اور تم اپنے خالق کی وفاداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس سے بڑی ناشکری کیا چیز ہوتی ہے. فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. ناشکری اس کی جانب سے کیسی ہوتی ہے؟ تفصیل میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ باتیں یاد رکھیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, جسم کے اعضاء و جوارح کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے, سب سے بہترین شکل و شباہت میں پیدا کیا ہے, جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں سے بہربر بھی فرمایا ہے, کھلی فضا میں زندگی گزارنے
بھی عطا فرمائے ہیں، معاشی اور معیشتی سارے مسائل کے حل کر دیے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا۔ اس دور کو یاد رکھیے گا تو بات بڑی آسانی سمجھی جا سکتی ہے۔ جس دور میں سورہ کا نزول ہوا، عرب کے لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ تاریخ نگار اتنی بات میں پھر قلم کو روک دیتا ہے کہ اہل عرب ناگفتہ بے حالات سے دوچار، ایسے حالات جن کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ایسے حالات سے دوچار تھے۔ ان حالات میں اللہ نے انسان سے کہا تمہارے پاس اللہ کی بڑی نعمت گھوڑ سواری کی نعمت ہے، جس کے ذریعے تم اپنا سارا کام نکال لیتے ہو، صرف تمہارے ہاتھ میں اس کا لگام ہوتا ہے۔ پھر تمہارا لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم انسان ہونے کے باوجود جانور سے بدتر ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے انہم کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپائے جانور ہے، اس سے بھی کیا گزرا ہے؟ کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کنود جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایک تو ناشکرہ ہوتا ہے، بڑا ناشکرہ ہے۔ پھر اس کو دونوں تاکید سے بیان کیا عربی گرامر کے لحاظ سے، انہ بھی تاکید میں ہے اور لام زبر لا جو ہوتا ہے وہ بھی تاکید میں۔ یقیناً بلا شبہ انسان زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ناقدرہ ہے اور ناشکرہ ہے۔ پھر اس ناقدری پر وہ خود گواہ بھی ہے۔ انسان کبھی کبھی اپنی زبان سے ناقدری کے جملے استعمال بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی ان کے حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے، اور نہیں تو مرنے کے بعد جب میدان محشر میں اس کی پیشی ہوگی وہاں خود اپنے بارے میں گواہی دینا شروع کر دے۔ اس کے بعد چونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یقیناً یہ اس اپنے ناشکرہ ہونے پر خود گواہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے، وہ خود کتنی کی گواہی دیتا ہے، اندازہ لگا لیں۔ تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے انسان تلملا ہوتا ہے، رونا دھونا شروع کرتا ہے، گریہداری کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے، اللہ کی شان میں الٹے سیدھے جملے بھی استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ رہنے گھر نہیں دیا، رہنے گھر تک نہیں دیا، دو وقت کی روٹی نصیب نہیں کرایا، وغیرہ دارے۔ قرآن نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اگر آپ نے جسم میں غور کرو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہیرے جواہرات سے، قیمتی اشیاء سے تمہیں آراستہ اور ناراستہ کیا۔ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، تم اس دماغ کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کسی دن تم پاگل ہو کے مر جاؤ، الٹی سیدھی چیزوں میں استعمال کرو گے دماغوں کا، مرنا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس آنکھ رکھی ہے، دنیا کے اچھی بری چیزوں کو تم دیکھ سکتے ہو، لیکن تم نے چیزوں کا صحیح استعمال، اپنی آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح چیزوں کے استعمال، صحیح چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو استعمال نہیں کیا، اور غلط چیزوں اپنی آنکھوں کو جمائے رکھا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینائی چھین لے اور زندگی بھر ہوتے رہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، صحیح بولیے، صحیح باتیں بول سکتے، بولنا بھی چاہیے، لیکن صحیح بولنے کے بجائے غلط بولتے ہیں، رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، تیر کو تار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبان گم کر دے، اور پھر دیکھتے رہ جاؤ، تکتے رہ جاؤ، پھر تب تک بھی دم کشیدوں کا سما پیدا ہو جائے، سب تمہیں دیکھنے آئیں گے، تم کسی کو دیکھو گے لیکن قیام کھوئے دے جاؤ۔ اللہ نے کہا دیا نا، مجھے جو سنتا نہیں ہے، جو بہرا ہے، جن کی قوت سے بات چھین لے گی، ان سے پوچھئے کہ انسان کے پاس کتنی بڑی مجبوری اور معذوری آ جاتی ہے جب وہ سن نہیں پاتا ہے۔ اللہ کی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا کہ آپ کے پاس دل، دھڑکتا ہوا دل موجود ہے۔ جس دن حرکت قلب بند چلے جائیں گے اس دل کی قدر آپ کیجیے، علاوہ اس کے جسم کے سارے حصے آپ کے پاس موجود ہیں۔ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھئے
معمولی سے گردہ آپ کے پاس ہے، روزانہ 25,000 مرتبہ ڈائلسس کیا ہوتا ہے روزانہ، صرف 500 روپیہ کا ڈائلسس کے لیجیے گا تو 25,000 کتنی قیمت ہو، اندازہ لگا لیجیے، اتنی قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رکھی ہے، کبھی یہ کام کرتا ہے کبھی وہ کام کرتا ہے۔ غور کیجیے، آپ آنکھ کے اندر جو پتلی ہے اس کے اوپر جو پپوٹے ہیں آپ کو مختلف قسم کی آفات و بلیات سے بچانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی مصیبت آپ کے پاس آتی ہے فوراً آنکھ پر کہ بڑا حملہ ہونے والا ہوتا ہے، دونوں مضبوط ہڈیوں سے اسے گھیر کے رکھا گیا ہے کہ آپ پر نہ پڑنے پائے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، بولتا اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ارے کیا نہیں دیا ہے، سب سے بڑی بات ہے تمہیں سوچ سمجھ دیا ہے، صحیح بچار دیا ہے، صحیح سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، حق نہ حق میں تمیز کرنے کا کی لیاقت تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تم کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، منافقت کیا ہے، الحاد کیا ہے، دہریت کیا ہے، بے دینی کیا ہے، اسے بھی سمجھ سکتے ہو، اور ساتھ ساتھ ایمان کیا ہے، اخلاق کیا ہے، احسان کیا ہے، اور اچھی چیزیں کیا اسے بھی سمجھ سکتے ہو، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان اپنے ناشکرہ ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے، اللہ نے ہمیں کیا دیا، جبکہ حال کیا ہے، انسان کو ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑی خوبیوں والا بنایا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے گھوڑوں کی گھڑ سواری بھی کرتا ہے، اونٹوں کی کلہ بانی بھی کرتا ہے، دیگر چیزوں پر وہ کنٹرول بھی کرتا ہے، ایسی ایسی صلاحیتوں سے بہرور ہے، اس کے بعد کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنی زبان خال سے، کبھی زبان قال سے کیا اڑتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اور اگر یہاں یہ بات نہیں مانی جائے تو اس آیت کا مصداق میدان محشر میں ہوگا کہ انسان اپنے بارے میں گواہی دے گا، ہاں ہم نے دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں پائی تھی، لیکن ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں آج جہنم کا منہ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو بڑے کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، لنترانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہاں پتا چلے گا جب آنکھ بند ہوگی تبھی پتا چلتا ہے، قبر میں پتا چلے گا، حشر میں پتا چلے گا، اور پھر جہنم میں پتا چلے گا۔ کیا کہا؟ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر گواہ بھی، انسان ناشکرہ ہے اس پر گواہ ہے۔ یہ ناشکری کیوں آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو جانیے اور پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس کو اللہ نے خیر سے تعبیر کیا ہے وہ خیر بھی ہے، لیکن انسان جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو سوائے شر کے کچھ نہیں رہتا۔ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا سخت واقع ہوا ہے۔ یہ ناشکری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان مال میں پلا ہوا ہے، مال سے جڑا ہوا ہے، مال پہ فدا اور فریبتا ہے، مال کی محبت میں گمگشتہ ہو چکا ہے۔ نتیجے کے طور پر کیا ہے؟ وہ حلال طریقے سے مال آئے کہ حرام طریقے سے مال آئے، چھنتائی سے مال آئے کہ ڈکیتی سے مال آئے کہ دلالی سے مال آئے کہ رشوت سے مال آئے کہ چوری سے مال آئے کہ چماری سے مال آئے یا اس قسم کی سود خوری سے مال آئے، مال کسی طریقے سے ہمارے پاس آئے کیونکہ مال کی محبت ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی کرتا نہیں تھا۔ فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے، کسی طرح سے مال آنا چاہیے۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی کی گئی کہ مال کی محبت میں اتنا سخت واقع ہوا ہے، وہ صرف ہائی پیسہ کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، اس کے پاس کوئی انسان غریب و نادار آتا ہے، محتاج و کلاس آتا ہے، مجبور اور معذور قسم کے لوگ آتے ہیں، ان پر خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، مغلولۃ الی عنقہ کی اپنی گردنوں سے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کھلتے نہیں، ان کے پاکٹ جب تک پہنچتے نہیں، اور غریب و نادار تو ان کے پیسے دیے نہیں آتے۔ یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف مال کی محبت میں اس طرح سرگردہ ہے کہ مال کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھ لیجئے، بچے باپ کو ذبح کر دیتے ہیں، بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر دیتی، کیوں؟ زہر دے دیا، مار دیا، سارا مال ہمارا، ساری زمین و جائیداد ہمارے۔ یہ واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔
کیوں؟ یہ مال کی محبت کا نتیجہ ہے. زمین و جائیداد قبضہ کر لیا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی آپس میں اس مال کی اس طرح لڑتے ہیں کہ مال ہمیں مل جائے، بھائی ہمارا چلا جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ مال کی محبت میں کہا اس لیے کہ یہ انسان مال کی محبت میں سخت واقع ہوا ہے، یعنی مال سے بے انتہا محبت کرتا ہے. لوٹ مار کیوں کر رہا تھا؟ مال چاہیے. شب خون کیوں مار رہا ہے؟ مال چاہیے. مجمع میں کیوں داخل ہو رہا ہے؟ مال چاہیے. جنگیں کیوں کر رہا ہے؟ مال ہمیں چاہیے. مکہ کے کفار اور مشرکین کو سمجھایا بتایا گیا جس مال کے تم پیچھے پڑ رہے ہو اس مال کی حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چلے گا. کب پتہ چلے گا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. تو کیا یہ جانتا نہیں ہے جب ان کی قبریں اکھیڑ دی جائے گی اور انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا. اس سے پہلے کی سورہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کسی بھی چیز کی کثرت چاہت نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملے. سوچو قبر میں آرام سے سو رہے ہیں لیکن کچھ دن کے لیے کر لو، تھوڑی دیر کے لیے آرام. وہ بھی اللہ کے مالک تمہارے پاس آرام ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس دن تو پتا چلے گا جس دن قبر کو کھود دیا جائے، قبر کو کھیڑ دیا جائے، توہمانہ کر دیا جائے، نیچے کی چیز کو باہر لا دیا جائے. اس کو بوسرے سے تعبیر کیا گیا عید القبور بوسرا. جب قبروں کو کھیڑ دیا جائے گا، یہاں فرمایا افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. یہ جانتا نہیں ہے جب نکال باہر کیا جائے ان چیزوں کو جو قبر میں ہے. قبر میں کون ہے؟ آپ کا مال تو نہیں ہے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ تو نہیں ہے، آپ ہی ہے. اور ہر انسان اس میں دفن کیا گیا، وہ چاہے مٹی کے قبر میں ہو، چاہے جانوروں کے پیٹ میں ہو، یا گرد و غبار کی شکل میں فضاؤں میں اڑ رہا ہو، یا مچھلیوں کے پیٹ میں ہو، یا راکھ کی شکل میں پانی میں بہا دیا گیا ہو. وہ عالم برزخ انسان دو چار ہوگا، اور جب انسان کو وہاں اٹھایا جائے گا، بیدار کیا جائے گا اور اس کی جان اس کے اندر ڈالی جائے گی جسم اس کا صحیح سالم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. اور اسی پر بس نہیں ہے کہ انسان کے کو کتا اٹھا دیا گیا، اس کے اندر جان ڈال دی گئی، اسی میں بس نہیں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. کلیجہ تھام لیجئے، سینے میں جو آپ نے چھپا کے رکھا اسے بھی نکالا جائے گا. ظاہری محبت کا دم بھرتے ہیں، لوگوں سے اچھے تعلقات کے گن گاتے ہیں، ان کے سامنے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اندر میں جس قسم کی عداوت، عصبیت، دشمنی، عداوت رکھے ہوئے ہیں اسے بھی نکالا جائے گا اور اس کی تفتیش کی جائے گی. حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. سینوں سے اسے نکال لیا جائے گا، جس کو قرآن مقدس نے دوسری سورہ میں کہا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. جس دن انسان کے راز کی باتوں کو نکالا جائے گا اور اس کی تفتیش کی جائے گا، اس کو جانچا جائے گا. کیا ہوگا پھر؟ مال کی محبت بڑے فریفتہ تھے، وارفتہ تھے، اسی میں حیران و سرگردہ تھے. تو کیا سنو، اس دن کو یاد رکھو. معلوم ہے تمہیں یاد ہونا چاہیے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. کہ انسان جانتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا اور ان کے سینوں سے نکالا جائے گا. جو آپ نے بولا کچھ لوگوں نے سن لیا، جو آپ نے لکھا کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، جو آپ نے کیا کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، لیکن جس چیز کو آپ نے سینے میں چھپا کے رکھا ہے، دل میں بسا کے رکھا ہے، وہ چاہے کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے نفاق ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے اچھا اخلاق ہو، سب کو نکالا جائے گا. حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. سینوں سے نکالا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا، کشید کیا جائے گا اور سامنے لا کر رکھا جائے گا. اب بتائیے، ابھی دو چار انسان کے سامنے آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بے عزتی ہوگی. اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا،
آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے افراد وہاں جمع ہوں گے اور اس دن آپ کی بے عزتی ہوگی. اندازہ لگائیے پھر کہاں جائے گا. تو کہا انسان بڑا ناشکر واقع ہوا ہے. اس ناشکری پر وہ خود گواہی بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت میں زیادہ بڑا ہوا ہے اور مال ہی سے سب کچھ سمجھتا ہے. جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سارا مال دنیا میں رہ جاتا, مرنے کے بعد اس کا نام بچھڑ جاتا ہے, اس کی دولت بھی رہ جاتی ہے, اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا اور قبر میں ان کو پہنچا دیا گیا. ایک مدت کے بعد اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد پھر انسان کے اعمال نامے ان کے سامنے آئیں گے. اٹھایا جائے گا, پرسی سے ہوگی, میدان محشر میں لا نصب یو فضول ایک خاص نشان کی طرف لوگ دوڑ کے جاتے ہیں. دوڑ کے وہاں پہنچ گئے, حساب کتاب کی باری آئی, انسان کے سامنے ان کے نام اعمال پیش ہوں. خود پتہ چل جائے گا. انسان جب کر کے رہتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جرم کیا ہے, لیکن اس پر سے انسان کو رزلٹ ملے گا, نام اعمال ملے گا. پڑھیے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. یہ نام اعمال لیجیے, پڑھ لیجیے. اب جہنمی کی جنتی ہے, مومنہ کی منافق ہے, موحد کے کافر ہے, اس کا پتہ تو آپ کو چل ہی رہا ہے, لیکن اپنے بارے میں فیصلہ خود کیجئے. یہ آپ کی کتاب ہے, یہ آپ کا نام اعمال ہے, زندگی بھر کا عملی ریکارڈ ہے. تم اسے مشاہدہ اور معائنہ کرو اور کھولو تم نے کیا 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 تھا. دنیا کی ساری چیزیں تمہارے سامنے گھوم جائے گی اور گردش کرنے لگ جائے گی. اس وقت تم کہو گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے, کسی صغیرہ کو نہیں چھوڑا اور کسی کبیرہ کو نہیں چھوڑا. بڑی نیکی اس کو بھی نہیں چھوڑا, چھوٹی نیکی اس کو بھی نہیں چھوڑا, بڑا گناہ اسے بھی نہیں چھوڑا اور چھوٹا گناہ اس کو بھی نہیں چھوڑا. ساری چیز درج. پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ گواہی دے خود گواہی دے. بل انسان والا نفسی بصیرہ قرآن نے کہیں کہا کہ انسان خود اپنے نفس پر نگہبان ہے, دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ان چیزوں کے ساتھ پھر قرآن نفی میں کہا اذا بوسر ما فی القبور وحسن ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آج تو ان کا رب سب سے خبر رکھتا ہی ہے, لیکن بطور خاص قیامت کے دن سب سے زیادہ خبر رکھنے والا اللہ. انسان اپنی حرکتوں کو بھولا سکتا ہے, کتاب ملے نام اعمال ملے کہہ سکتا ہے کاش کی کتاب مجھے نہ ملتی, نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا. وہ بھلانے کی کوشش کرے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو خبردار ہے. اللہ تو ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے, اس کی خبرگیری بھی کر رہا ہے. انسان کی زبان کو بند کرنے کے لیے ان کی زبان پہ تالا لگا کر فرشتوں کے ذریعے سے ان کے نام اعمال کو دکھانے کے بعد ساتھ ساتھ ان کے جسم کی اعضاء و جوارح سے بلوانا شروع کر دے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج ہم زبان پہ تالا لگا دیں گے, تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے. یہ قرآن نے کہا تشہد جلودہم, انسان کی جسم کی چمڑی اس کا روح گواہی دے گا. اور انسان پوچھے گا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو, ہم جہنم میں جائیں گے, یہ سارا جسم جہنم میں جائے گا. جواب کیا ہوگا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اللہ بلا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. فیصلہ کر لیجئے, انسان اپنے کرتوت کا جائزہ لے لے. انسان اپنے آپ کو جانور بنانے سے بچا لے. اس سورہ کا جو سر پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو جانور ہونے سے بچا لے, انسان اپنے آپ کو حقیقی انسان بنا لے, انسان ناشکرا ہونے سے پرہیز کرے, انسان شکر کا اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے. انسان کی بات جو صلاحیتیں ہیں, جو قوتیں ہیں, جو لیاقتیں ہیں, جو استعداد ہے, جو ان کے پاس دولت ہے, ان چیزوں کا صحیح استعمال کرے. غلط استعمال کریں گے تب بھی وہ چیزیں استعمال ہوتی ہے, اور صحیح استعمال کریں گے تب بھی استعمال میں آتی ہے. لیکن غلط استعمال کرنے میں پکڑ ہوگی اور صحیح استعمال کرنے پر آپ کو جزا بدلہ ملے گا. اندازہ لگا لیجئے. اس سورہ نے حضرت انسان کو سمجھایا کہ تمہارا مقام سب سے بڑا ہے, اعلیٰ عرفہ ہے. اپنے مقام منصب کو سمجھو کہ ایسا نہ ہو کہ ناقدری اور ناشکری کرنے کے نتیجے میں اور مال کی محبت میں سرگردہ ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو جانور سے بدتر کر لو. پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے, جبکہ اللہ نے انسان کو جانور سے نہیں پوری دنیا کے ساری مخلوقات سے بہتر بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ساری تفصیلات قرآن میں دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما. الہی جو ہمیں بیمار ہو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دعاؤں کی ترویج کے ساتھ کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا